سب خداوند کی یاد میں اس برکت کو، اس فتح کو یاد کرتے ہوئے پاکی شاہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ضروری کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں اور اپنے آپ کو تیار بھی کریں، پاک بدن اور پاک لہو کو جو ہمارے کفارہ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بہایا، اس کو لینے کے لیے اپنے آپ کو پوری تیاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کریں۔ میری چیزوں، ہماری سیریز کا آج لاسٹ سرمن ہے۔ ہم نے سیریز کے شروع میں کیا سیکھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارا پہلا جو سرمن تھا وہ کیا تھا؟ ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں؟ نعمتوں کے بارے میں، روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اور نعمتوں کی کیٹیگریز ہم نے سیکھی۔ کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 3 کیٹیگریز ہیں: بولنے کی نعمت، مکاشفہ کی نعمت اور طاقت کی نعمتیں۔ اور تینوں نعمتوں کو علیحدہ ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد نعمتوں کو سیکھنے کے بعد ہم نے خداوند کی شفا کے بارے میں سیکھا۔ ارشاد اعظم میں شفا ہے کہ جب آپ اس کا ارشاد اعظم دنیا میں لے کر جاتے ہیں تو خداوند اپنی شفا کی قوت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت شاگردوں کے وسیلہ سے، آج مسیح خادموں کے وسیلہ سے خدا پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ جہاں مسیح کی منادی ہوتی ہے وہاں معجزے، شفائیں اور جلالی کام ہوتے ہیں۔ آمین۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہمیں ایمان کا سوئچ، یعنی ایمان کے ساتھ اپنی شفا کو کیسے ریسیو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ شفائیہ کلمات جو ہیں، جب آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، تو آپ نے بیماری کے خلاف کس طرح سے ایکشن کرنا ہے اور کیسے آپ نے بیماری کو ڈانٹنا ہے اور اس کے خلاف، بیماری کے خلاف آپ نے شفا کا اقرار بھی کرنا ہے اور شفائیہ کلمات بھی بولنے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بدن میں شفا جاری ہوگی۔ اس کے بعد جو خاص پیٹرن ہے، سبھی جو پیٹرن ہم دیکھتے ہیں شفا کے اور یسوع مسیح کی شفائیہ خدمت کو دیکھتے ہیں، اس میں جس وقت جس بھی طریقے سے خدا ان شفا دے سکتے تھے، لوگوں کو شفا ملی۔ کچھ لوگ یسوع مسیح کو چھوتے، کچھ لوگوں کو یسوع مسیح چھوتے تھے، اور کچھ لوگ جیسے صوبیدار کہتا تو یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے۔ یہ بھی ایک ایمان کا لیول ہے۔ اور اس خاتون کے بارے میں جس کو ڈانٹا گیا، سخت الفاظ تھے، تو وہ کیا کہتی ہے؟ خداوند میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے بھی جو نوکر ہیں اس سے گزارا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو عاجز کر دی، اپنے ایمان کا لیول ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ اس طرح کی بہت سی ایگزامپل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ خاص جو عبادات میں جو پیٹرن جس کی زیادہ لوگ توقع کرتے ہیں، جو آج کل ٹرینڈ بھی ہے اور اس کو زیادہ لوگ فالو بھی کرتے ہیں، وہ ہاتھ رکھنے کا ہے کہ بیماروں کے لیے، اور کلام میں ہمیں حکم بھی ملتا ہے کہ بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ شفا پائیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ رکھنے ہی سے ہی شفا ملتی ہے، یا ہاتھ رکھے بغیر شفا نہیں مل سکتی۔ اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ آج کل لوگ کچھ چیزوں کے لیے کنفیوز بھی ہیں، اور آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا بڑا اہم موضوع ہے۔ مرکز 16 میں ہم نے دیکھا کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ کون ہاتھ رکھیں گے؟ ایماندار۔ ایماندار بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیمار کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ آج ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے کیسی شفا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم پریکٹیکل بھی کریں گے کہ آج اگر آپ بیمار ہیں تو آج آپ دیکھیں گے شفا کیسے آپ کی زندگی میں کام کرے گی۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیکھنے والی ہیں، اور جس کے بارے میں ہم بائبل سے کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں یا سیکھتے نہیں ہیں، ہم یا تو اپنے پیٹرن، اپنے طریقے خدا کے سامنے رکھتے ہیں، خداوند تو مجھے ایسی شفا دے، یا پھر انہی طریقوں کو جو ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتے ہیں انہی کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے خدا ان سارے طریقوں سے جو بائبل کے اندر ہیں، یسوع کا چھونا، لوگوں کا یسوع کو چھونا اور لوگوں کا یسوع مسیح کے پیچھے آنا اور شفا پانا، اس سے ہٹ کر خدا یسوع مسیح آج اس دور میں، اس وقت میں اپنے مسح کو کیسے ریلیز کر کے اپنے لوگوں کو شفا دے سکتا ہے۔ آمین۔
اس سے بڑھ کر خدا کے پاس، کیونکہ اس کی قدرت لامحدود ہے اور وہ الہی شفا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، کیونکہ وہ یسوع ہمارا منجی شافی ہے۔ دنیا میں اور کوئی شافی نہیں ہے، کسی اور کا نام کا مطلب شافی نہیں ہے۔ بے شک کسی شفا خانے پہ لکھا ہو لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر، طبیب، حکیم جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں، شفا نہیں دے سکتے۔ شافی صرف اور صرف یسوع مسیح شافی ہے اور وہی شفا دے سکتا ہے۔ آمین۔ سو آج ہم دیکھیں گے ہاتھ رکھنا۔ میرے چیزوں، جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے۔ کون لوگ ہاتھ رکھیں گے؟ پہلی بات یہ کہ کون لوگ ہاتھ رکھیں گے؟ کون؟ ایماندار۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان لانا، بپتسمہ لینا، ایماندار بننا ضروری ہے۔ اور جب آپ ایماندار ہیں تو پھر آپ ہاتھ رکھیں گے۔ جب آپ ہاتھ رکھیں گے اور اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے ہاتھ رکھ کے، تو پھر وہ الہی شفا، ڈیوائن ہیلنگ، ڈائنامائٹ قوت کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ ڈائنامائٹ قوت جو ہے، دھماکہ خیز قوت جو ہے، وہ کیسے ریلیز ہوتی ہے، کیسے چھوتی ہے اور لوگ شفا پاتے ہیں۔ اور وہ قوت ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے نکلے گی اور بیمار شخص کیا ہو جائے گا؟ شفا پا جائے گا۔ آمین۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ بیماری چھوٹی ہو، بڑی ہو، کیسی ہو، خطرناک بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، کسی قسم کی بیماری ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہر بیماری کے لیے فدیہ دیا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ کیونکہ ہم نے ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ آپ خدا کے کلام میں سے نکال سکتے ہیں ہاتھ رکھنے کی بائبل میں ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں اور ابتدائی اصول ہم دیکھیں گے۔ عبرانیوں، میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں کا خط، اس میں ہم دیکھیں گے چھٹے باب میں چلیں آج ہم خداوند کی چھٹے باب میں اس کی پہلی 2 آیات کو دیکھیں گے۔ پس آؤ مسیح کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، مردہ کاموں سے توبہ کرنے، خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جیتنے اور ابتدائی ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب گناہوں کی قربانی کے لیے ایک بڑا رکھا جاتا تھا اور بڑے کے اوپر جو ہے وہ قربانی کے لیے، کفارے کے لیے، اس کا کیا طریقہ تھا؟ دونوں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر، کفارے کے دن ہارون جو سردار کاہن تھا اپنے دونوں ہاتھ زندہ بکرے پر رکھ کر اور اسرائیل کی اولاد کے گناہوں ناراستوں کا اقرار کیا کرتا تھا۔ اور قربانی کا جو بکرا مسیح کی تشبیہ ہے، اور جن لوگوں نے گناہوں کا اقرار کرنا ہے وہ یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ اب کیونکہ ہم جب شفا کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ہمارے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی جائے، تو ہم تصور کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس شفا کا تصور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تصور میں کیا ہوتا ہے کہ جو خادم ہم پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کیا وہ خادم بڑا ہے، چھوٹا ہے؟ ہم اس خادم کا لیول دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اس ابدی کفارہ کو، نہ کہ اس عظیم قربانی کو جس میں شفا ہے۔ اور میں نے اسٹر کے دنوں میں نے ایک میسج دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کفارے میں شفا ہے۔ کفارے میں کیسے شفا ہے؟ کیونکہ مسیح کا جو کفارہ ہے صلیب پر ہوا، میرے عزیزوں، صلیب پر کفارے میں خداوند یسوع مسیح نے شفا اور نجات کا دونوں کا انتظام کیا ہے۔ شفا بھی ہے، نجات بھی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں نجات مل گئی اور ہمیں شفا کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ایکسٹرا پیٹرن ہم نے اپنانا ہے۔ اسی میں شفا ہے، اور اس پر ہاتھ رکھتے تھے، قربانی ہوتی تھی، کفارہ ہوتا تھا۔ اب یہ بے عیب برا جو یسوع مسیح ہے، یہ بے عیب برا جہان کا گناہ اٹھائے کہ کیا کر رہا ہے؟ صلیب کی طرف جا رہا ہے اور اس قربانی کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ہمارا گناہ جو ہے یسوع مسیح کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اور پھر میں نے ایک اور سرگم دیا، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے 8 پوائنٹ تھے۔ الہی تبادلہ،
الہی تبادلہ جو کہ الہی تبادلہ کسی انسان سے نہیں ہو سکتا، اور الہی تبادلہ کے لیے کسی الہی ذات کی ضرورت ہے، اور الہی ذات میں خدا اوپر ہے اور بیٹا نیچے ہے، اور خدا اور انسان کے درمیان درمیانی بیٹا بن جاتا ہے، اور وہ جہان کا گناہ لیتا ہے اور بخشش اور شفا کو جاری کرتا ہے۔ آمین۔ لعنتوں کو اپنے پر لیتا ہے اور برکت کو جاری کرتا ہے۔ اسی طرح میرے چیزوں الہی تبادلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح درمیانی بن جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو شفا کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، شفا کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ بیماروں کو تھپڑ مارنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنا زور دکھائیں اور ہم بیماروں کو تھپڑ ماریں یا ان کے بال نوچیں۔ ایسی تعلیم بائبل کے اندر نہیں ہے۔ بائبل میں ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو۔ ہم نے ہاتھ رکھنا ہے اور خداوند نے اپنی شفا کو، الہی شفا کو ڈھیلنا ہے۔ اب میری چیزوں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی نعمتیں اور بپتسمہ دینا، آپ اس پیٹرن کو بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا، ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے لوگوں کو روح القدس کی نعمتیں ملتی تھی اور آج بھی ملتی ہیں۔ جب رسول کسی پہ ہاتھ رکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان پہ ہاتھ رکھنے، ایک بار ہمیں واقعہ ملتا ہے اعمال کی کتاب میں کہ جب رسولوں نے غیر قوموں پر ہاتھ رکھے تو ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا، وہ روح القدس سے بھر گئے، انہوں نے یسوع مسیح کی بخشش کو، روح القدس کو ریسیو کیا۔ کیسے کیا؟ ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے۔ اسی طرح روح القدس کی نعمتیں اور روح القدس کا بپتسمہ جو ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ پھر شاگرد اس بات کی پریکٹس کرتے رہے کہ اس کے بعد وہ تیل کا بھی استعمال کرتے رہے۔ پچھلے دنوں میں تیل اور پانی پہ بھی بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر بات ہوتی رہی۔ میرے سیسو جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں وہ تیل کا استعمال کرتے رہے، اور یعقوب خدا کا بندہ کہتا ہے تیل مل کر دعا کرو، تیل مل کر مسا جو ہے، کیونکہ جب آپ تیل مل کر یعنی کہ آپ کراس بناتے ہیں تو اس سے جو ہے ایک طرح کا آپ کے ماتھے پر جو ہے وہ، بے شک آپ کراس نہ بھی بنائیں لیکن کراس بنانے کا پیٹرن اچھا ہے کہ آپ کراس کے ساتھ ماتھے پہ تیل ملتے ہیں، مسا ہو جاتا ہے اور الہی شفا جو ہے اس شخص کی زندگی میں جاری ہو جاتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ شاگرد جو کرتے رہے، جو خداوند نے کہا وہ ہم نے کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی چرچ میں، کسی منسٹری میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ اس کا اپنا پیٹرن ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ زبردستی معجزہ یہ لوگوں نے خود کریٹ کیا ہوا ہے، مار کر، تھپڑ مار کر اپنے پیٹرن سے، اپنے طریقوں سے معجزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن معجزہ کیونکہ خدا کرتا ہے، اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہوتا ہے، ہم نے صرف بائبل کا جو سمپل سا سادہ سا سیدھا سادہ جو پیٹرن ہے اس کو اپنانا ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں ہے اس میں کہ ہم شفا کے لیے کوئی خاص طریقے، یا ہمیں جو پرانے اہنامہ میں تھا کہ بہت زیادہ جو آپ شکر گزاریاں لے کے جاتے تھے آپ کے لیے ضروری تھی چیزیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پولس رسول جو ہے افسیوں کے ایمانداروں کے ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ روح القدس پاتے ہیں، اور جب پولس رسول ہاتھ رکھتا ہے لوگ غیر زبانوں میں یا نبوت کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ پولس نے روح القدس کی نعمتیں تیموتھیوس پاس ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے منتقل کی۔ تیموتھیوس کو اپنا فرزند کہتا ہے، اپنا شاگرد کہتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کے بعد اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ نعمتیں تیموتھیوس پر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ یہ شاگردیت کا بھی عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے، ساتھ ساتھ میں، کیونکہ یہ لیڈرشپ کے لیے بھی آج کا سرمن ہے۔ پولس جو ہے ہاتھ رکھنے کا ہمیں پیٹرن دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نصیحت کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہمیں خاص پیغام دیتا ہے جو کہ دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ کیا یاد دلاتا ہوں؟ بہت ساری باتیں میں بھی آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ نے 10 سال پہلے سنا ہوگا سرمن یہ، لیکن یاد دلانا ضروری ہے۔ کلیسیا آج ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے، ہمیں کلیسیا کو کلام کے اس مرکز، کلام کی ان گہری باتیں، سچائی جو ہے اس پر لے کر آنا ہے۔ یہ ہم پاسٹرز کا، پاسبان کا، کلیسیا کے پاسبان کا فرض ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آخری وقت میں بڑے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بڑی جھوٹی تعلیم دینے والے اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے لالچ کے لیے ایسا کر رہے ہوں گے۔ لیکن آج ہم نے چرچ کے اندر جو ہے خاص جو خالص تعلیم ہے اس کو لے کر آنا ہے۔ میرے عزیزو،
پولس رسول کہتے ہیں میں تمہیں اسی سبب سے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمتوں کو چمکا دے، خدا کی اس نعمتوں کو چمکا دے۔ گھر میں آپ نے دیکھا کہ آپ جب گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس بھی رکھے ہوں، یا پرانے زمانہ میں ہم دیکھتے تھے برتن، پیتل کے برتن، اس کو بڑا چمکا کے رکھا جاتا تھا، اوپر چتیاں سی بنائی اوپر اس کے اوپر رکھتے تھے چمکا کے۔ اور میری چیزوں نعمتیں جو ہیں تجھے ہاتھ رکھنے کے سبب سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جو نعمتیں تجھ کو ملی تو کیا کر، میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ جو نعمتیں تجھے ملی ہیں اس کو چمکا۔ آج ہم بھی خواہش کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جن لوگوں کو ہم نے تیار کیا کہ وہ آگے بڑھیں، وہ جب ترقی کرتے ہیں، جب وہ خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میں خوشی ہوتی ہے۔ میری چیزوں اب جو نعمتیں ہیں یہ ان کو چمکانا ہے، شائن کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے نعمت ملی ہوگی، شفا کی نعمت ملی ہوگی، گیرسمان کی نعمت ملی ہوگی، معجزہ کی نعمت ملی ہوگی، روحوں کے امتیاز کی نعمت ملی ہوگی، لیکن آپ نے سوچا نعمت چلی گئی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ ہی چلے گئے ہیں۔ فیوز ہمارا ہی جو ہے وہ بجھ گیا ہے، ہمارا ہی فیوز خراب ہو گیا، ہم یہ سوچ رہے ہیں نعمتیں چلی گئی۔ خدا جو دیتا ہے واپس نہیں لیتا، خدا برکت کا خدا، خدا کی صفت ہے جو وہ نعمت دے گا، جو وہ برکت دے گا وہ واپس نہیں لے گا۔ ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے اس پرفارمنس میں نہیں رہتے میری چیزوں۔ اس لیے پولس رسول کہہ رہا ہے کہ تجھے پھر سے تجھے یاد دلا رہا ہوں کہ تو نعمتوں کو چمکا، شائن کر، ری فارم ہو جا، تو وارم اپ ہو جا، تو جوش میں آ، تو روح القدس کی آپ کے نعمت کے وسیلہ سے نعمتوں کو استعمال کر۔ آمین۔ کہیں نہیں جاتی نعمتیں، آپ نہیں آتے، آگ میں نہیں آتے، مسا میں نہیں آتے، تو نعمتیں آپ کریں استعمال نہیں ہو رہی، ان کو کریں، آج سے شروع کر دیں۔ اگر آپ کو شفا کی نعمت ملی تو آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاتھ رکھنے کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اب یہ بھی آج کلیسیا کا بڑا مسئلہ ہے، ہم اس بات کو، کیونکہ ہم ہر ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ رکھ کے دعا کی جائے، تو کوئی ایسے بس کوئی شم ہو جائے ہیں کہ فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں ہو جائے۔ لیکن ایک اور نصیحت ہے، ہاتھ پولس رسول کہتا ہے پہلا تموتھیوس اس کا 5واں باب 22 آیت نوٹ کر لیں، وہ کہتا ہے کسی شخص پر جلدی ہاتھ نہ رکھ، ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر۔ میرے عزیزو اگر یہ ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر تو جس نے ہاتھ کہنا ہے کہ میرے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، اس کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پہلے پرکھنا چاہیے۔ یا ایسے نہیں کہ آپ کوئی بھی خادم آتا ہے آپ نے اس کو پرکھا نہیں ہے، آپ کے پاس پرکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ فوراً کہتے ہیں میرے پہ ہاتھ رکھتے۔ ہو سکتا ہے وہ مذہبی اسپرٹ کے زیر سایہ خدمت کر رہا ہو، وہ آپ پر ہاتھ رکھے تو آپ مسیح کا مسا نہیں بلکہ کچھ اور حاصل کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیوڈ جس کا کیس میں نے ڈیل کیا، جو کہ لاہور کا بلکہ پاکستان کا بہت بڑا کیس تھا، جس پہ 12 جادوگروں نے جادو کیا ہوا تھا، بنگالی جادوگر تھے، اور اس کے اوپر مذہبی اسپرٹ نے بعد میں اٹیک کیا، اور جو کہ عام طور پہ کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کہتا میرے پہ موسیٰ آ گیا، تو مجھے تو پتا تھا کہ موسیٰ کی روح نہیں آ سکتی، نہ موسیٰ آ سکتا ہے، خدا کا پاک روح آ سکتا ہے۔ اس کی تعلیم ہمیں ملی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں جاؤں گا اور میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور دوسرا مددگار کیا ہے؟ روح القدس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آتا ہے، ایلیا آ جاتا ہے، کوئی آتا ہے، مسا مانگ سکتے ہیں آپ، ایلیا کی طرح کا مسا مانگ سکتے ہیں، آپ الیشا کی طرح کا مسا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں الیشا ہی آ جائے یا آپ ایلیا ہی آ جائے۔ تو یہ مذہبی اسپرٹ پہ کبھی تعلیم دوں گا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ چرچز میں، منسٹریز میں، دنیا میں سب سے زیادہ ابلیس کو جو مذہبی اسپرٹ میں جو بڑی باریکی سے وہ چرچ کے اندر کام کر رہا ہے، چرچ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہمیں ابلیس استعمال کر رہا ہے یا خدا۔ مذہبی اسپرٹ بڑی باریکی سے کام کرتی ہے۔ اب یہ مذہبی اسپرٹ جو تھی یہ اس میں آ گئی اور کہتا جی میرے پہ موسیٰ آ گیا، اور میرے جانے سے پہلے ایک بہن جو ہے وہ ہاتھ رکھوا کے دعا کروا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب میں گیا تو اس کی مس نے مجھے بلایا، جی پادری صاحب جلدی آئے، موسیٰ آ گیا ہے ڈیوڈ میں۔ میں کیا بڑی بات ہے۔ جب میں گیا تو میں نے کہا منہ بند کر، مجھے پاک روح بتا رہا تھا کہ موسیٰ نہیں یا موسیٰ ہو نہیں سکتا۔ مجھے پتا تھا ابلیس مذہبی رنگ میں اس میں رہنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے مجھے یا فیملی کو۔ میں نے کہا منہ بند کر۔ کہتا میں موسیٰ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ میں کہا مجھے پتا تو کون ہے، کیونکہ میرا خداوند مجھے بتا رہا ہے کہ تجھ میں ابلیس ہے، اور وہ مذہبی نام یا مذہبی طرح کے پیٹرن اختیار کر کے رہنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو اس لیے جب کبھی آپ کسی میٹنگ میں جائیں پہلے پرکھیں، ہاتھ
یہ میرے چرچ میں واقعات ہوئے. کچھ لوگ آئے, آپ نے سوچا باس پھر چلائیں, آپ نے ہاتھ رکھوایا اور بعد میرے ہاتھ میں مجھے کال آ گئی, جی وہ پادری صاحب جنہوں نے ہاتھ رکھ کے دعا کی انہوں نے کوئی چیز آ گئی اندر. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی بغیر تجربے کی بات نہیں کرتا. میرے پاس اتنے تجربات آپ 10 دن بیٹھے رہے ختم نہیں ہوں گے. میں بولتا جاؤں گا اور میرے پاس ایسے ایکسپیرینس 23 سال کی خدمت میں بے شمار تجربات. ایک بار ایک فیملی میں گیا, وہاں پر ایک فیملی میں گیا, کہتے جی پادری صاحب ہمارے گھر میں تو جو بڑا بے چینی سی ہے, بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کون کون گھر میں ہے؟ تو ان کے گھر میں کم ہی لوگ آتے تھے. کہتے کام والی آئی, اس کے بعد تو اور کوئی بھی نہیں آیا. میں نے کہا سوچیں ذرا غور کریں, کوئی نہ کوئی آیا ہے. کہتے نہیں ایک پادری صاحب آئے. میں نے کہا پادری صاحب جب آئے تو انہوں نے آپ کو کیا گواہیاں بتائی تھی؟ کہتے جی انہوں نے بتایا جی میں بدھواں کٹ کے آیا. میں کہا وہ تو کٹ کے آئے نہیں, تھوڑے گھر اسٹے کر لیا. آپ کو پتہ ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا وہ وہاں سے آئی ہیں اور آپ کے گھر میں اسٹے کر لیے, اب ان کا اسٹے میں توڑوں گا. میں نے ڈاٹا اسی وقت پانی چھڑکاؤ کیا سارے گھر میں, اسی وقت سب کچھ نارمل ہو گیا. ہاللیلویا. آپ کو جلدی ہاتھ کسی سے نہیں رکھوانا ہے, کیونکہ یہ پالوس رسول کہہ رہے ہیں, ایسے نہیں کہہ رہے. اس وقت کلیسیا میں بھی ایسے مسئلے تھے. افسس کی کلیسیا جو تھی وہ جادوگر لوگ تھے وہاں پر, اور ان کو چینج کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگا. بار بار پالوس رسول کلیسیا کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اب روح کی آگ میں کیسے چلنا ہے, ہر وقت روح میں دعا اور منت کرنی ہے, کیونکہ کہیں بھی تم نے مس کیا ٹریپ ہو جاؤ گے. اب ایسے ہی آج کلیسیا میں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں فوراً ہاتھ رکھ دو. نہیں, پہلے آپ پرکھیں, پہلے آپ دعا کریں. ہاتھ رکھنے والے کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ کو دوسری سائڈ بتاتا ہوں, ہاتھ رکھنے والوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اگر پرسنلی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ملوا بھی دوں گا. کوئی بات ایسی نہیں میں کرتا جو میں اپنے ہی طور پہ کہہ رہا ہوں, تجربے کی بات ہے. کچھ لوگوں کو جب پاتروں کا بیپتسمہ ہوا, غیر زبان ملی, انہوں نے کہا جی سانو غیر زبان مل گئی تو بدروہاں نوں اگے لا داں گے. سانو غیر زبان مل گئی تو بدروہاں دے چگیاڑے کٹ داں گے. ٹھیک ہے. اور وہ فوراً نکلے, نہ کسی استاد کی شاگردی کی, نہ کہیں سے سیکھا, نہ دعا میں ٹھہرے, نہ مضبوط ہوئے, فوراً جا کے ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. بڑے لوگ, اور میں آپ کو باہر کو نہیں, میں بتاؤں, آپ حیران, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ جانتے نہیں ہیں, میں جانتا ہوں ان پاسٹرز کو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ابلیس کو ڈیل کرنے کی وجہ سے. یہ بھی میں پرسنلی آپ کو بتا سکتا ہوں, یہاں نام نہیں لوں گا, آپ مجھ سے مل کے مجھے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے ابلیسی کیس ڈیل کیے اور سپونٹ میں ان کے, اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوئے, اس کے بعد وہ مر گئے. خادموں پہ اٹیک کیا. ہاتھ رکھنا معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس کا صحیح طریقہ پیٹرن پتا ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جب جلدی جلدی انہوں نے کہا جی بڑا یہ تو بڑا چنگا کام ہے. شاگرد بھی بڑے خوش ہوئے سی, پتہ ہے ایک جگہ تھے, یاد ہے کسی نے, خوش آ کے خدا خوش ہو گئے, یسوع مسیح آ کے بڑی اچھی رپورٹ دی تھی انہوں نے, یاد ہے کسی نے. کیا کہہ رہے تھے؟ بدروہیں تمہارے تابع ہو گئی ہیں. کہ بدروہاں انہوں نے اگے لایا سی, کدی ادھر جا کدی نکل. اور آج کل کے بدروہاں جان ہی نہیں دیں. ایک کہتا ہے نکل جا, ایک کہتا ہے آ جا, ایک کہتا ہے سڑ جا, ایک کہتا ہے مر جا. وہ بدروہ بیچارے کی کرے؟ بدروہوں کو تو خود ہی نہیں جانے دے رہے کہ وہ یگ سٹ رہا ہے, کوئی پانی سٹ رہا ہے, کوئی کچھ سٹ رہا ہے. بدروہ بیچاری ہوتے پریشان. میرے چیزوں وہ کہتے ہیں بدروہیں تمہارے تابع ہو گئی. یسوع مسیح کو آ کے رپورٹ بتاتے ہیں. تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اتنے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہو گئی ہیں. تم بڑے خوش ہو رہے ہو کہ بدروہوں کو آرڈر چلا رہے ہو. خوشی اس بات کی کرو کہ تمہارے نام کتاب حیات مل گئی. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. میرے چیزوں جو بائبل کے اندر تعلیم ہے, پولس کہہ رہے ہیں جلدی ہاتھ نہ رکھو. تو جو خدمت میں ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے. میں اکثر اپنی ٹیم کو کہتا ہوں, ٹیم اب ایسے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو سیکھنا ہے. اگر آپ نے بڑے بڑے موضوع کرنے, آپ چاہتے ہیں بڑے بڑے کیسز ڈیل کریں, تو آپ آئیں, ہم سکھانا چاہتے ہیں آپ کو. لیکن یہ نہیں کہ استاد یہ دیکھ لو کہ چیک کر رہے ہیں کہ میں پہلے رسپونس چیک کریے تو فوراً ہاتھ رکھ دو. 1-2 سیکنڈ میں پہلے پیشنٹ کو چیک کرتا ہوں. اور آگے چل کے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اگر آپ کو پاک روح یہ بتا دے کہ آپ نے ہاتھ کیسے رکھنا ہے اور کہاں پہ پرابلم ہے. کئی بار پاک روح بتا دیتا ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے.
اور یہ ہاتھ رکھنے کے اور بھی مسئلے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یسوع نے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے شفا دی، کس کو؟ ایک کوڑی شخص کو، ٹھیک ہے۔ اس نے منت کی، اس نے کہا خداوند تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو خداوند نے کیا کہ اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا، اسے چھو کر کہا میں چاہتا ہوں تو شفا پا جا۔ کوڑی کو چھو کر، اس وقت کوڑیوں کے جو پاس آنا بھی جو ہے وہ الاؤ نہیں تھا، لیکن کوڑی کو چھو کر کہتے میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جاؤ۔ اس کے بعد یائر کی بیٹی، جب یسوع یائر کی بیٹی کے ساتھ اس کی بیٹی کو مردوں میں سے زندہ تھا، تو وہاں پہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، کیا کیا خداوند نے جو ہے اس وقت وہاں جو لوگ تھے ان کو باہر کیوں نکال دیا؟ کبھی سوچے؟ خداوند نے اس بچی کو زندہ کرنے سے پہلے وہاں جو لوگ موجود تھے کمرے میں ان کو باہر کیوں نکالا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیوں نکالا؟ وہ خداوند کے دشمن تھے، کیوں نکالا؟ خداوند کے سامنے شفا نہیں دینا چاہتے تھے، خداوند کے سامنے معجزہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیوں نکالا؟ اب یہ نہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا ہے، کیوں نکالا انہوں نے؟ کس لیے؟ وہ ایماندار تھے، اور کیوں نکالا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ساری ٹیم لے کر آئیں، لیکن جب تک میرے مائنڈ کے اندر ٹیم میوچل انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آئے گی میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ 10 لوگوں کو لے کر جاتا ہوں، 10 لوگ متفق نہیں ہوں گے، کام نہیں ہوگا وہاں پر۔ اگر میں 2 لے کے جاتا ہوں، 2 میرے ساتھ متفق ہے تو معجزہ ہو جائے گا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو شک کرنے والے لوگ تھے، ایمان تھا لیکن شک کرنے والے تھے، اور خدا نے ان کو نکال دیا، اور اس کے بعد خدا نے وہاں پہ معجزہ کیا۔ ان کے شک کے سبب سے بھی معجزہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یائر جو تھا وہ ایمان کے ساتھ یسوع کو کہہ رہا تھا، لیکن خدا نے ان کو نکالا اور معجزہ کیا۔ اس لیے بعض اوقات آپ پریئر میٹنگ میں جاتے ہیں، آپ کبھی کبھی میں نے دیکھا میرے پاس لوگ آتے ہیں تو جس کو لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ 3 4 5 10 لوگ ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی 3 4 لوگ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اکیلا یا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو لے کر آئے ہیں اس مفلوج کو کتنے لوگ لے کر گئے تھے؟ 4 پائی 4 لوگ اس کو لے کر گئے ہیں، اور آپ نے سوچا ہوگا کہ وہ راستے میں کیا گفتگو کرتے ہوں گے چاروں۔ کسی نے کہا ہوگا وہ میرا موٹا تھک گیا ذرا تھوڑا ساتھ والی، کہا ہوگا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے موٹا تھک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہوگا کہ انہوں واپس لے چلی گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر سال ہے واسطے چلو جی مفلوج نو تھوڑی ساتھ واقع پھر اس بعد، لیکن یہ ایک فزیکلی کنڈیشن ہے۔ ایمان کی کنڈیشن میں ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سوچتے کہ نہیں بڑا دور ہے یا بڑا مشکل ہے، یہ بڑا وزنی ہے، اس کو اٹھا کے۔ ہو سکتا ہے کہ 4 پائی پہ اکثر لوگ لیٹے لیٹے موٹے بھی ہو جاتے، وزنی ہوگا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا نہیں اس کو لے کے جانا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ چاروں جا رہے تھے، ان چاروں کے ایمان نے وہاں کام کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ترش پڑا ہے، انہوں نے چھت ادھیڑ کر اس سے وہاں سے اس کو نیچے اتار دیا۔ ہاللیلویا۔ ان کا ایمان دیکھ کر یسوع نے اس شخص کو زندہ کر اس کو مفلوج کو کیا کہا؟ اپنی 4 پائی اٹھا اور چال پھر، تیری 4 پائی 4 لوگ لے گئے ہیں، تو کل ہی چوک کے دوڑ۔ خدا ایسا کر سکتا ہے، آمین، ہاللیلویا۔ میرے چیزوں یہ ضروری ہے کہ ہم ہاتھ رکھنے کے اس پیٹرن کو دیکھیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، کہ جب آپ شفا کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کا کام ہے آپ شفا کے لیے ہاتھ رکھیں، لیکن ایک اور چیز جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھی ہے کہ جب آپ میل پاسٹر ہے تو کسی فیمیل کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس فیمیل کو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کے پرابلم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے گردے میں پرابلم ہے، ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ پرابلم ہے، ہو سکتا ہے اس کے پھیپھڑوں میں مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی رسولی ہے، کوئی گلٹی ہے، وہ اپنا ہاتھ رکھے، نہ کہ پاسٹر ہاتھ رکھے۔ آپ سر پہ ہاتھ رکھیں اور وہ اسے کہیں کہ آپ اپنے جہاں پہ آپ کے پرابلم آپ ہاتھ رکھیں۔ آپ نے تصور کر لیا، آپ نے اسے کہا ہاتھ رکھو، آپ نے ہاتھ رکھا، خداوند کی شفا جو ہے اس بدن میں جاری ہو جائے گی، آمین، ہاللیلویا۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے تجربے کرتے رہیں، کیونکہ ایسا ہوا ایک بار ایک میرے پاس پاسٹر آیا، کہتے جی مجھے خدمت کے لیے ساتھ رکھ لیں، تو میں اس کو خدمت کے لیے لے گیا،
اور میں نے کہا جی آپ دعا کریں، میں کیونکہ چیک کر رہا تھا. وہ خیر کوئی ایج میں کافی تھے، سینئر تھے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاتھ پکڑ کے چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے. مجھے ڈائریکٹر صاحب نے پوچھا کہ پادری صاحب کچھ لے کے گئے سی. میں کہا چیک کر لیا پادری صاحب فیل ہیں، چاہے عمر میں بڑھے. جو بائبل کہہ رہی ہے، جو پیٹرن ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے، اپنے طریقے نہیں کرنے. بائبل سر پہ مارے، آپ کو ہاتھ رکھنے کے لیے کہا ہے، آپ کو بائبل سر پہ مارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ یہ بھی پاسٹرز کر رہے ہیں، یہ بھی چرچز میں ہو رہا ہے. آپ کو ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. میری چیزوں اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ فیمیل ہے، میرے ساتھ فیمیل خادمہ ہوتی ہیں، باجی پیملا اکثر ہوتی ہیں، میری مسز، میں ان کو کہتا ہوں آپ ہاتھ رکھیں، مسئلہ ٹرانسفر ہوتا ہے. خداوند نے کہا ہاتھ رکھنے کے لیے. اس کے بعد میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ رکھا اور شفا فوراً نہیں ہوئی. اگر کوئی میل ہے، اگر وہ کہتے ہیں جی میرے یہاں پہ پرابلم، آپ میل خادم ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہ جی یہ گلٹی ہے، اس پہ ہاتھ رکھیں. آپ ہاتھ رکھیں، اور آپ ہاتھ رکھیں گے خداوند شفا کا کام کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے بھائی صفدر کی سسٹر کے لیے خدا نے معجزہ کیا ساہیوال میں ہفتے. تو میں نے ان سے کہا کہ تیل مسا کر لیں، اور میں نے ان کو تیل مسا کر کے دیا. ان کو میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ گلٹی آپ لگائیں. انہوں نے خود ہی یہاں پہ گلٹی پہ لگایا اور گلٹی جو ہے وہ غائب ہو گئی. اور میں نے آنکھیں کھولی تو وہ رو رہی تھی. میں پریشان، پتہ نہیں گلا گھٹ لیا. میں نے تو تیل لگانے کے لیے کہا، گلٹی غائب ہو چکی تھی. ہاللیلویا. کیونکہ شفا کے لیے آپ نے کوئی اپنا طریقہ نہیں لگانا، آپ نے وہ کرنا ہے اپنے معاشرے کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. کیونکہ شفا کس نے دینی ہے؟ خداوند نے شفا دینی. ہمیں ایک اور ضروری بات، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھنے کے بعد معجزے تک، شفا تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایمان میں رہیں. کئی بار ہم کسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فوراً گلٹی سوری غائب نہیں ہوتی، فوراً درد ختم نہیں ہوتا، فوراً شفا نہیں ہوتی. ہاتھ رکھ دیا آپ نے ایمان سے. جس پہ ہاتھ رکھا وہ اپنی شفا کو ریسیو کرے. وہ شفا کی قوت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ شفا کی قوت تب تک اس کے بدن کے اندر رہے گی. 1 مہینہ بھی، 1 سال بھی، 2 سال بھی، 10 سال بھی وہ قوت نہیں جائے گی جو ہاتھ رکھ کے آپ نے کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ نے دعا کی ہوگی، جب تک کہ وہ اپنا ایمان نہیں کھو دے گا. اگر اس نے گھر جاتے ایمان کھو دیا تو وہ قوت جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. لیکن جب آپ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، آپ ایمان رکھیں کہ یہ رسولی، یہ گلٹی، یہ ہارٹ پرابلم، یہ گردوں کا پرابلم، یہ فلاں بیماری، یہ فلاں بیماری، یہ یسوع کے نام سے جائے گی. کیونکہ یسوع نے کہا کہ ایماندار ہاتھ رکھیں گے اور معجزے ہوں گے. ہاللیلویا. آپ نے تب تک اپنا ایمان نہیں کھونا، وہ آپ کے اندر کا ایمان اور وہ قوت آپ کی زندگی. کیونکہ شفا سلو، بعض اوقات فوراً جو ہے معجزہ فوراً ہو جاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہم نے دعائیں کی، فوراً گلٹیاں خراب ہوئی، فوراً رسوالیاں گئیں، فوراً فالج کے مریضوں نے چلنا شروع کر دیا. پیرالائز لوگ، 7 سال سے ایک لیڈی پاسٹر کی بیوی فیصل آباد میں پیرالائز تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. جب میں نے دعا کی، مجھے خداوند نے کہا کہ اس کو کہیں اٹھ کر چلنا شروع کرے، اور ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلنا شروع کریں. اس کے بعد ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے. 7 چکر کے بعد وہ خود سے چلنا شروع ہوگی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آپ کیونکہ ہم شفا، الہی شفا کا طریقہ وہی ہے، اور الہی قوت، قدرت، ڈائنامٹ قوت میں کمی نہیں آئی، صرف ہمارے تجربوں میں اضافہ ہو گیا. ہم نے اپنے تجربوں میں اضافہ کر لیا، ہم نے اپنے پیٹرن، اپنے طریقے جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں شفا کا کام ہو تو آپ نے ایمان کے ساتھ شفا کو لینا ہے. آمین. ہاللیلویا. ایمان سے اپنی شفا کو ریسیو کرنا ہے. خداوند آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے گا. ہاللیلویا. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں شفا کا کام ہو؟ آمین. ہاللیلویا. آج خدا آپ کو شفا دے گا. کیا میں سب پر ہاتھ رکھوں گا تو شفا ملے گی؟ آج میں آپ کو پیٹرن بتاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قوت ہر ایک کے پاس جائے، لیکن اس کے طریقہ کار یہ جو فیمیل ہیں، یہ سب جو پیچھے ہیں وہ گلے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے. جینٹس اسی طرح کریں گے. جینٹس لیڈیز کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، وائلیشن نہیں کریں گے.
سینٹر میں جگہ ہے، شفا کی قوت. میں فرنٹ والی جو لائن ہے اس کو میں ٹچ کروں گا، میں ہاتھ رکھوں گا، قوت چاہے گی. میں نے ایک تجربہ کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیج کے پاس لوگ کیوں گرتے ہیں؟ مسا ختم ہو جاتا ہے. مسا تو خدا کا ہے، لامحدود ہے. ہم نے تجربہ کیا اپنی میٹنگ میں کہ لاسٹ چیئر پہ میں نے کہا کہ لاسٹ چیئر پہ میں یہاں سے دعا کروں گا، لاسٹ چیئر پہ خدا چھوئے گا. تو لاسٹ چیئر پہ خداوند نے چھوا اور سلیم. ایک میں اور آپ کو بتاتا ہوں، آخری پوائنٹ ہے کیونکہ یہ بڑے ضروری ہے. آج ہم کنفیوز ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے آپ گر گئے ہیں تو آپ کو شفا مل گئی ہے. شفا مل بھی سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ویسی قدرت کے ساتھ، مسا کے ساتھ آپ گر جائیں، لیکن جو صحیح پیٹرن ہے آپ اس سے ہٹ جائیں. یہ ضروری نہیں کہ گرنے سے شفا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے اگر کوئی پہلے ہی شخص جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سے جا رہا، یا آپ اس کو، تو ضروری نہیں کہ دھکا مار کے گرائیں گے تو شفا ملے گی، سٹا کے تو پھر ہی انہیں شفا ملے گی. بڑے لوگ ہیں، ایسے ہوا ہے کہ حضرت رکھا سلیم نے مجھے خداوند نے بتایا کہ ان کو برکت مل گئی، اور میں نے کہا ضروری نہیں کہ آپ شفا کے لیے گر جاتے ہیں، ضروری نہیں. کیونکہ اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہاتھ رکھا جاتا ہے قوت نکلتی ہے، ڈائنامٹ قوت، مسا کی قوت نکلتی ہے. بعض کا لوگ برداشت نہیں کر پاتے قدرت اور جلال کو، سلیم ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مسا ان کے پہلے بھی ہوتا ہے ان کے پاس، یا وہ گرنے سے یا مسا کو چھونے سے ان پہ زیادہ تھوڑا مسا ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو گرنا نہیں چاہیے. اگر خدا کا مسا، آپ مسا میں گرتے ہیں آپ کو چوٹ بھی نہیں لگے گی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا مسا جب آپ کو چھوتا ہے تو آپ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر خادم دعا کرتے یہ جان لیں کہ المیت کے کلام سے بعض اوقات خدا بتا بھی دیتا ہے کہ یہاں پہ پرابلم ہے، تو آپ اسی چیز کو، اگر رسولی ہے تو آپ رسولی کو ڈانٹیں گے تو وہ ساری ڈائریکٹ قوت جو ہے اسی کو چھوئے گی. ہارٹ پرابلم ہے، آپ دل پہ گئے ہاتھ رکھ لیں تو آپ جب دعا کریں گے تو وہ دل کو مسا چھو رہا ہوگا. یہ نہیں کہ مسا سرچ کرنے میں ٹائم لگائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا بھی ٹائم، آپ فوراً جب کسی چیز کو کلک کریں گے فوراً خدا کام. آمین، ہاللیلویا. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت بخشے.